السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی ہدانا الی صراط مستقیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وامتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد۔ قابل احترام دوستوں اور میرے بزرگوں اور میری بہنوں، اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو خوبصورت بنایا ہے، اور اس خوبصورت کائنات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اپنی سب سے خوبصورت مخلوق بنائی وہ انسان ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ ہم نے اس کو بہترین بنایا انسان کو، اور ہے بھی بہترین۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں اس بات کی دعوت دیتے ہیں کہ تم اپنے اندر اگر غور کر لو نا، اپنے اندر غور کرو تو تم اللہ تک پہنچ جاؤ گے۔ کیا نظام اللہ نے بنایا ہے، کس طرح اللہ نے ہماری اگر پیدائش پہ غور کریں تو کیا زبردست نظام ہے۔ اب یہ سوائے اللہ کے کوئی اور نہیں کر سکتا۔ کیا خوبصورت نظام بنا ہے۔ اب اللہ نے اس انسان کو گندے پانی سے بنایا اس لیے کہ اس طرح کسی نے کہا تینوں اپنی اوقات یاد رکھنی چاہیے۔ کہتے ہیں کوئی اگر کسی کے پاس زیادہ مال آ جائے نا، تو اوقات سے باہر ہوتے ہیں، پھر کہتے ہیں تینوں اپنی اوقات یاد ہے، اور تو ریڈی لانا نا سا تو پتہ ہی نا۔ یہ اللہ نے اس کو اوقات یاد دلانے کے لیے اس طرح، ورنہ اللہ چاہتے تو کسی خوشبودار چیز سے بنا دیتے، کسی پاک چیز سے بناتے۔ گندے قطرے سے بنایا اس لیے کہ اس کو اپنی پیدائش یاد رہے۔ کسی نے کسی آدمی سے کہا نا کہ تم من جانتا نہیں، انہوں نے کہا بالکل جانتا ہوں۔ میں نے کہا کون ہوں میں؟ انہوں نے کہا جی آپ گندا قطرہ تھے اور ان قریب راکھ ہو جائیں گے، یہ ہیں آپ۔ میں سب بڑا اچھی طرح جانتا ہوں آپ، لیکن اللہ نے بنایا کمال ہے۔ کس طرح یہ اس کا ایک نظام ہے، کس طرح یہ انسان بنتا ہے، کیسے اس کے اندر نالیاں بنتی ہوں گی، اسی قطرے کے اندر سے نالیاں نکلتی ہیں، اس کے اندر گوشت چڑھتا ہے، ہڈیاں بھی اسی میں بنتی ہیں، پھر اندر دل گردے کلیجیوں کا نظام بنتا ہے، پھر اس کے اندر خون کہاں سے آتا ہے وہ دوڑتا ہے، پھر اس کو زندگی بخشی جاتی ہے، پھر اللہ اس کو روح دیتے ہیں، پھر یہ پورا انسان بن جاتا ہے۔ پھر جب دنیا میں آتا ہے تو آہستہ 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 اللہ اس کو بڑھاتے ہیں۔ یہ سارے کا سارا نظام اللہ تک پہنچنے کے لیے کافی ہے اگر غور کریں۔ یہ اللہ کے سوا کوئی اور کرنے والا نہیں ہے۔ اور پھر اللہ کا کیا نظام ہے کہ انسان کے گھر انسان کا ہی بچہ پیدا ہوتا ہے، بھینس کے گھر بھینس کا ہی بچہ پیدا ہو گیا، بکری کے گھر بکری کا ہی بچہ پیدا ہوگا۔ اتنی مخلوقات دنیا میں ہیں، اتنی مخلوقات، اور روزانہ کتنے بچے بن رہے ہیں، کتنے بچے بننے کی تیاری کر رہے ہیں، کتنے بچے بن کے دنیا میں آ گئے ہیں، کتنی مخلوقات، سمندروں کی مخلوقات، آسمانوں پر پھرنے والی مخلوقات، پرندے درندے چرندے انسان۔ کہیں غلطی ہونی چاہیے تھی کہ کبھی بھیڑیے کے گھر بھیڑیے کے پیٹ میں بکری کا بچہ پیدا ہو جائے، تو غلطی ہو گئی جی، ادھر سے ادھر چلا گیا، کبھی تو غلطی ہونی چاہیے تھی، لیکن کبھی نہیں ہوا ایسا۔ ہمیں یہ سمجھانے کے لیے کہ جس طرح یہ اللہ کا نظام بے خطا ہے، اسی طرح اللہ کی ذات بھی بے خطا ذات ہے، غلطی کی کوئی گنجائش ہی نہیں۔ کیا طاقت ہے اللہ کی۔ ابھی تو بات سمجھنی آسان ہو گئی۔ 7.5 بلین انسان دنیا میں، 7.5 بلین انسان ہے دنیا میں، اور ایک اندازے کے مطابق کم و بیش 5 بلین موبائل چل رہے ہیں، 5 بلین موبائل،
اور ایک کی کال اسی کو جس کو کال کرتے اسی کو جا کے ملتی ہے. یعنی کہ بیچ میں راستہ ہے. کتنی جا رہی ہیں چیزیں ہوا میں سے, کتنی کالیں جا رہی ہیں اس وقت, کتنی کالیں آ رہی ہیں اس وقت. جس کو ملا ہے اسی کو ملتی ہے. یہ انسانی نظام میں خطا ہے. کبھی کبھی انسانی نظام خطا کھا جاتا ہے کہ وہ غلطی سے ادھر ادھر کی کال مل جاتی ہے, ورنہ 99% ٹھیک ہی نظام چل رہا ہے. لیکن اللہ کا نظام بے خطا نظام ہے. اللہ کی ذات بے خطا ذات ہے. اس اللہ نے انسان کو بنایا, اور اس انسان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو سب سے خوبصورت ذات بنائی, ان کا نام جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کیا بنایا اللہ نے اپنے نبی کو, سبحان اللہ. ایک دفعہ وہ یہ سہیل احمد ہے نا, سہیل احمد, یہ حسب حال والا ہے بھائی سہیل احمد صاحب, ایک دفعہ مجھے فون پہ کہنے لگے یار, یہ کسی طرح ربیع الاول کا مہینہ تھا, تو مجھے کہنے لگے جی مجھے آج خیال آ رہا تھا کہ اللہ کتنے حسین ہوں گے, اللہ خود کتنے حسین ہوں گے. تو میں سوچتا رہا کہ اللہ کتنے حسین ہوں گے. تو میں نے کہا اللہ کو تو میں پہچان نہیں سکتا, لیکن جس اللہ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا ہے, وہ اللہ خود کتنا حسین ہوگا. سبحان اللہ, کیا ذات بنائی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کیسا بنایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا بنایا کہ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک دفعہ فرماتی ہیں, کیونکہ دنیا میں جتنی دنیا بنی ہے نا, اس میں جتنا حسن اللہ نے بھیجا ہے, اس ساری کائنات کا, ایک روایت میں آتا ہے کہ ساری کائنات کا آدھا حسن اللہ نے یوسف علیہ السلام کو عطا فرمایا. اتنے حسین بنائے. تو وہ تو واقعہ آپ نے سنا ہوگا نا کہ یوسف علیہ السلام کو جب عورتوں نے دیکھا, جب زلیخا نے دکھایا کہ دوسری عورتوں نے کہا کہ تو بادشاہ کی بیوی ہے, کیا چبل ماری تو نے کہ تمہیں غلام پہ تو نے پھر فریفتہ ہوئی ہے, پاگل تو یہ عقل نہیں, کہاں بادشاہ اور کہاں غلام, تو نے کیا کیا؟ اس نے کہا اچھا آج میں بلاؤں گی اس غلام کو, تو تم بھی آ جانا, ذرا بیٹھنا دیکھنا بلا میں نے چبل ماری ہے کہ ٹھیک ماری ہے بتاؤ. تو سب کے سامنے وہ رکھ دی سیب اور چھریاں رکھ دی, تو یوسف علیہ السلام کو سامنے سے ایسے گزار دیا. اب یوسف علیہ السلام جب یوں آئے تو ان عورتوں نے صرف یوں دیکھا اس کو, ان کو دیکھ کے وہ یہ بھول ہی گئی کہ یہ چھریاں سیب پہ چل رہی تھی, انگلیاں, سب نے انگلیاں کاٹ لی اپنی, سب کی انگلیاں کٹ گئی. اس قدر محب ہو گئی کہ اتنا ایسا بتا کہ کوئی چیز اچانک خوبصورت دیکھ ہوئی ہے کہ یہ کیا. تو امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ان عورتوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو چھریاں ہاتھوں پہ چلائیں, اگر میرے محبوب کو دیکھتی تو چھریاں دل پہ مارتی, دل کاٹ لیتی. اللہ نے اپنے حبیب کو حسن عطا فرمایا, اس کو ظاہر نہیں کیا پورا, کیونکہ یہ سارا جہان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کی تاب نہیں لا سکتا تھا جو اللہ نے اپنے حبیب کو عطا فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے وہ تو خیر کوئی بھی نہیں بیان کر سکتا, لیکن ایک عورت کو اللہ تعالیٰ نے شرف بخشا, ایک عورت, دیہاتی عورت, ام معبد رضی اللہ تعالی عنہ. جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے جا رہے تھے, مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ جا رہے تھے, تو آپ کے ساتھ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اور 2 غلام تھے, ساتھ 2 غلام, 4 لوگ تھے. اب 4 لوگ جا رہے راستے میں, تو بھوک لگی تو ایک جھونپڑی سی آئی, تو اس جھونپڑی میں یہ چاروں حضرات چلے گئے. تو وہاں ایک بوڑھی عورت تھی, ام معبد ان کا نام. تو ان کے اس میں وہاں کچھ بھی نہیں, ویسے ہی غربت تھی, وہ جنگل میں گاؤں میں ایک ہی گھر تھا, وہاں پہ کیا ہوگا ان کے پاس. تو یہ جب چاروں وہاں گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جا کے اس عورت سے کہ اماں جی کچھ کھانے پینے کے لیے ہے؟ انہوں نے کہا بیٹا کھانے کے لیے تو یہاں کچھ ہوتا ہی نہیں. انہوں نے کہا بکری, انہوں نے کہا جی یہ وہ کھڑی ہے بکری, وہ بکری کھڑی ہے. تو وہ بکری کیا تھی؟ چند ہڈیاں اور اس کے اوپر چمڑا, بس
اور اس میں کوئی چیز نہیں. اور جو دودھ جس جگہ تھنوں میں دودھ آتا ہے تو تھن بالکل ایسے جیسے تھے ہی نہیں. ظاہر کچھ کھایا ہی نہیں اس بکری نے, ہڈیاں ہی اس بیچاری کی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ میں اس کا دودھ نکال لوں. تو انہوں نے حیران ہو کے دیکھا کہ یہ کیا بات کہہ رہی ہے, یہ نوجوان کیا کہہ رہے ہیں. اس کا انہوں نے کہا بیٹا اس کا کہاں سے نکالو گے دودھ, اس کا دودھ کہاں سے نکالو گے. انہوں نے کہا جی آپ اجازت دے دیں, اگر آپ اجازت دیں تو نکال لیں. تو انہوں نے کہا اجازت ہے, نکال لو. اب وہ غور سے دیکھنے لگی. اب اگر بکری ہوتی نا ایسی دودھ والی بکری کہ دودھ ہوتا تھنوں میں, تو پھر غور سے دیکھنے کی بات نہیں تھی. یہ کوئی انہونی بات ہونے لگی تھی. انہوں نے کہا یہ کیا کہہ رہا ہے, یہ کیا کہتا ہے, اس میں دودھ کی کوئی, اس کے پیٹ میں کچھ نہیں, دودھ کہاں سے آئے گا. یہ نوجوان کہتا ہے دودھ نکال لوں. تو تب اس نے غور سے دیکھا, تھنوں کو یوں ہاتھ لگایا, ایسے یوں پکڑا تو تھن دودھ سے بھر گئے. اب دودھ سے بھر گئے, کہا اماں جی کو برتن دو. ایک گڑوی سی وہ لی, بہت تھی اس میں, تو وہ گڑوی میں دودھ دھونا شروع کیا, دودھ دھونا شروع کیا. دودھ آتا رہا آتا رہا آتا رہا, وہ گڑوی بھری گئی. تو گڑوی جب بھر گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اپنے ساتھیوں کو پلایا, ابوبکر صدیق کو پلایا, ان کو دوسروں کو پلایا, غلاموں کو پلایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کو سب کو پلایا. پلانے کے بعد خود پیا. تو شام کو اس کا شوہر آیا تو اس نے آگے کہا کہ یہ کیا ماجرا, گھر میں دودھ یہ کہاں سے آیا. اس نے کہا یہ بکری سے. میں نے کہا تیرا دماغ ٹھیک ہے, اس بکری سے دودھ, تو پاگل تو نہیں ہو گئی بھوک سے. اس نے کہا خدا کی قسم میں پاگل نہیں ہوئی. انہوں نے کہا پھر کیسے. انہوں نے کہا ایک نوجوان آیا تھا, ایک نوجوان آیا. اس نے کہا نوجوان آیا تھا, کیسا تھا. اس نے عربی میں اس کی بات کی, جو عربی مجھے نہیں آتی. اس نے عربی میں حلیہ بیان کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا. اب حلیہ میں کیا ہوتا ہے, میں مصحف کو دیکھ رہا ہوں نا, اس کو دیکھتے 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 تھوڑی دیر بعد یہ دل بھر جائے گا کہ یار بس کوئی اور دیکھے, اور چیز دیکھے. اس نے کہا کہ وہ نوجوان ایسا تھا کہ جس کی طرف جتنا دیکھتے تھے دل بھرتا ہی نہیں تھا, اور کرتا تھا دل, دیکھتا تھا کہ آنکھیں ہٹائیں ہی نہ اس سے. وہ ایسا تھا. کیا بات, کیا اس نے بات کی کہ جتنا دیکھتے تھے دیکھنے کا شوق اور بڑھتا تھا, کم نہیں ہوتا تھا. اور پھر کیا ہوتا ہے انسان کہ آپ مجھے کہیں کہ یار اس کا چہرہ سامنے سے بڑا خوبصورت ہے, لیکن میں منہ ادھر کرتا ہوں تو کہتے ہیں یار ادھروں ٹھیک نہیں گا, اے ہڈی نکلی گئی اتوں, کن ٹھیک نہیں گئے, گردن تون پچھو دیکھو تون اچھی نہیں لگتی. ویسے چہرہ اچھا ہے لیکن علیحدہ علیحدہ پیس دیکھیں تو اچھا نہیں لگتا. لیکن اس معبد رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کہا, انہوں نے کہا میں چاروں طرف سے دیکھا اس کو, اس جوان کو چاروں طرف, اس کو جدھر سے دیکھتے تھے وہ حسین ہی تھا, وسیم قسیم. اس کی ناک اتنی خوبصورت تھی کہ نہ موٹی تھی نہ باریک تھی. اس کے گال ایسے تھے, نہ ابھرے ہوئے تھے نہ پچکے ہوئے تھے, ایسے لگتا ہے جیسے کسی نے بنایا ہے ہاتھ سے. ان دونوں پلکوں کے درمیان یہاں پہ بال نہیں تھے, بالوں کے بغیر تھے. اور چہرے پہ کوئی ایسا زبردست روب تھا, ایسا زبردست روب تھا کہ اس کو میں بیان نہیں کر سکتی. اور ایسا زبردست حسن تھا کہ ایسا لگتا ہے جیسے نور نے ان کو چاروں طرف سے گھیرا ہوا ہے. حسن, اس نے کہا حسن کیسا تھا, ان کا حسن ایسا تھا کہ لگتا تھا کہ حسن ان کا غلام ہے, ایسا تھا وہ. نے کہا بس اس نے بکری کے تھنوں کو ہاتھ لگایا تو ایک دم دودھ ہی دودھ ہو گیا. تو وہ پہچان گیا, انہوں نے کہا یہ وہی ہیں, یہ وہی ہیں جو مکہ سے نکلے ہوئے ہیں, جن کو مکہ والے ڈھونڈ رہے ہیں, یہ وہی تھے. اور نور آپ کے چہرے پہ کیسا تھا, آپ سے بولا نور ایسا عطا فرمایا تھا کہ اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ میں گھر کیا تھا, امی جان کا گھر کیسا تھا, گھر کتنا بڑا ہوگا کہ جس میں اماں عائشہ رضی اللہ فرماتی ہیں کہ رات کو میں اور اللہ کے نبی جس بستر پہ سوتے تھے وہیں آپ سے تہجد پڑھتے تھے. اور جب رات کو تہجد کے لیے اٹھتے تھے, تہجد پڑھتے تھے,
تو سجدہ کرنے کے لیے میری ٹانگوں کو ہٹا کے سجدہ کرتے تھے. اتنا چھوٹا سا بیڈ روم تھا, اتنی مختصر جگہ. تو امی جان کہہ رہی میں کپڑا سی رہی تھی, تو سیتے سیتے نا وہ سوئی گر گئی. اب جانا یہاں تو روشنی ہے نا, رات کو شام کو جہاں روشنی نہ ہو وہاں اندھیرا کیسا ہوگا؟ کہیں بھی روشنی نہ ہو تو اندھیرا کیسا ہوگا؟ تھک ڈارک. تو کہتے میں ایک دم ٹٹولنے لگی تو سوئی پتہ نہیں چل رہا کہاں. تو ایک دم حضور تشریف لائے. تو آپ تشریف جب گھر میں داخل ہوئے ہیں تو آپ کے چہرے کا نور ایسا تھا کہ آپ کا چہرے کا نور جب سوئی پہ پڑا سوئی چمکنے لگی, ایسا نور تھا. آپ کی یہ دانت مبارک تھے, دانت مبارکوں کے درمیان تھوڑا خلا تھا یہاں, اور وہ خلا ایسا تھا کہ جب آپ بات فرماتے تھے تو اس کے اندر سے, دانتوں کے اندر سے نور نکل کے دیواروں پہ پڑتا تھا. ایسا اللہ نے حسن عطا فرمایا. حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ ایک صحابی ہیں جو نعت خوان ہیں. انہوں نے نعت پڑھی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی, اور ویسی نعت نہ کوئی پہلے ان سے پہلے کسی نے پڑھی ہے نہ کوئی بعد میں پڑھے گا. انہوں نے نعت پڑھی ہے. انہوں نے ایک نعت پڑھی جس میں انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول, آپ جیسا آپ چاہتے تھے نا, جیسا آپ چاہتے تھے اللہ نے ویسا ہی بنایا آپ کو. آپ کی مرضی پوچھ کے آپ کو بنایا گیا. وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم مدینہ مسجد نبی میں بیٹھے تھے, رات کا وقت تھا, چودھویں کا چاند نکلا ہوا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پہ بلیک کلر کی چادر تھی, کالی چادر میں سر رنگ کی دھاریاں تھیں. اس چادر میں آپ تشریف فرما تھے, زلفیں یہاں گری ہوئی تھیں. میں کبھی چاند کو دیکھوں, کبھی حضور کے چہرے کو دیکھوں, کبھی چاند کو دیکھوں, کبھی حضور کے چہرے کو دیکھوں. خدا کی قسم حضور کا چہرہ چاند سے کہیں زیادہ حسین تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بات کرتے تھے, جو بات فرماتے تھے, وہ بات اتنی جامع ہوتی تھی, اتنی جامع بات ہوتی تھی کہ تھوڑی سی بات میں تھوڑی آپ لمبی بات نہیں کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری سیرت پڑھ کے دیکھیں, لمبی بات نہیں کرتے, چھوٹی بات کرتے, مختصر. لیکن اس مختصر بات میں سارا کچھ ہی ہوتا تھا. ساری کائنات کو سمیٹ دیا جاتا تھا ان چھوٹی سی بات. میرے سامنے جب سے میری زندگی دین کی طرف آئی ہے نا, تو میں نے جب اسے سیرت پڑھنی شروع کی, اللہ کے نبی کی سیرت پڑھی, اللہ کے نبی کی باتیں پڑھنی شروع کی, تو اب میرے سامنے کوئی اگر اللہ کے نبی کے علاوہ کسی اور کی کوئی بات کرتا ہے نا, تو مجھے اس میں ہنسی آتی ہے. میں کہتا ہوں یہ ایسے اس کو پتہ ہی نہیں کہ اللہ کے نبی نے کیا بات کی ہے. یہ کوئی کسی کے کال کہہ رہا ہوتا, کسی کے کال, اس کو پتہ نہیں نبی کا کال کیا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا وہ اینڈ ہے, یعنی ایسی بات کر دی کہ آخری بات کر دی کہ اس کے علاوہ آگے کوئی بات نہیں کر سکتا. حضور کی بات آخری بات. ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے, ساتھ ابو بکر صدیق بیٹھے تھے, آگے عمر رضی اللہ عنہ, عثمان, اس طرح صحابہ یوں بیٹھے تھے. ہلکا بنا ہوا تھا, جگہ کوئی نہیں تھی, اور کوئی جگہ بیٹھنے کی نہیں تھی. کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا, وہ تشریف لائے. اب چچا ہیں, اب چچا کے لیے حضور نے اٹھنا ہے, لیکن حضور کی شان, چاہے وہ بھتیجے ہیں لیکن شان اس کا کوئی مقابلہ ہی نہیں. اب جب وہ یوں تشریف لائے تو ابو بکر صدیق ایک دم کھڑے ہو گئے. تو کھڑے ہو کے تو انہوں نے ان کو کہا آپ یہاں تشریف رکھیں, وہاں بٹھایا. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات اتنی پسند آئی, ان کا یہ ایکشن اتنا پسند آیا, تو آپ نے ایک جملہ کہا, سبحان, کیا بات, اللہ کے نبی کے جملوں کی کیا بات ہے. ٹھنڈ پڑ گئی جملہ سن کے. اللہ کے نبی نے فرمایا مرتبے والا ہی مرتبے والوں کو پہچانتا ہے. آئے خائے, کیا ایک ہی جملے میں سب کام کر دیا, اٹھنے والے کا بھی بیٹھنے والے کا بھی. یہ اللہ کے نبی کا سٹائل تھا. تھوڑی بات پوری بات. ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ عرض کیا, یا رسول اللہ مجھے کوئی نصیحت فرمائے, مجھے کوئی نصیحت فرمائے. تو نصیحت میں کیا کرتے, ایک بات چھوٹی سی کہ یار کہ ابو ذر
تقوی کا اہتمام کرو، یہ تمام امور کی جڑ ہے. تقوی کا اہتمام کرو. اب تقوی کیا ہوتا ہے؟ ایک بات، تقوی تو ایک لفظ ہے نا. تقوی کا اہتمام کرو، تقوی کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ کی نافرمانی والے کام چھوڑ دو. اب جتنی نافرمانی کے کام ہیں وہ سارے ایک لفظ میں، یعنی سمندر ہی بند کر دیا اس میں کہ تقوی کا اہتمام کرو. اب صحابہ جو تھے نا، صحابہ کی بھی کیا بات تھی، وہ ساری بات ہی پوچھ لیتے تھے. ساری باتیں، یعنی قیامت تک جس نے کوئی بات پوچھنی ہے وہ پوچھ لی انہوں نے. تو اس نے کہا یا رسول اللہ کچھ اور فرما دیں، کچھ اور فرما دیں. بس نہیں کرتے تھے. آپ نے فرمایا تلاوت قرآن پاک کا اہتمام کر. تلاوت قرآن پاک کا اہتمام کر، یعنی کہ پڑھ نہیں، اہتمام کر. اہتمام کس کو کہتے ہیں؟ اہتمام کہتے ہیں ہر حال میں عمل کرنے کو. می ہوئے نیری ہوئے یہ کرنا ضروری، اس کو کہتے ہیں اہتمام. کہ تلاوت قرآن پاک کا اہتمام کر. یہ دنیا میں یہ نور ہے، آخرت میں ذخیرہ. لو چھوٹی سی بات کر کے سب کچھ بند کر دیا. دنیا میں یہ نور ہے، آخرت میں ذخیرہ. اس نے کہا یا رسول اللہ کچھ اور فرما دیں، کچھ اور فرما دیں. تو آپ نے فرمایا ابو ذر زیادہ ہنسی سے بچتا رہے، زیادہ ہنسی سے بچتا رہے کہ اس سے دل مردہ ہو جاتا ہے. زیادہ ہنسا نہ کر، بس تھوڑا ہنسو، تھوڑا ہنسو. اس نے کہا کچھ اور فرما دیں. آپ نے فرمایا ابو ذر حسن تدبیر سے بڑھ کر کوئی عقل مندی نہیں. حسن تدبیر سے بڑھ کر کوئی عقل مندی نہیں. اب اس میں حسن تدبیر کی اگر میں ابھی تفسیر کرنی شروع کر دوں نا تو پورا دن چاہیے اس کے لیے مجھے کہ حسن تدبیر کیا ہوتی ہے. حسن تدبیر سوچ کے بات کرنا، سمجھ کے بات کرنا. حسن تدبیر سے بڑھ کر کوئی عقل مندی نہیں، اور ناجائز امور سے بچنا بہترین پرہیزگاری ہے. ناجائز امور سے بچنا بہترین پرہیزگاری ہے. اور ابو ذر خوش خلقی سے بڑھ کر کوئی شرافت نہیں. خوش خلقی، اچھا خوش ہو کے لوگوں سے ملنا، خوش ہو کے لوگوں سے ملنا. امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کا فرماتی ہیں، امی عائشہ فرماتی ہیں کہ جتنی دیر میں حضور کے ساتھ رہی، حضور جب بھی میرے گھر تشریف لائے، وہ خامد ہیں، خامد گئے. ایک دن میں نے ایسا نہیں دیکھا کہ حضور گھر میں داخل ہو رہے ہوں اور چہرے پہ مسکراہٹ نہ ہو. خوش ہی آئے، ہنستے ہی آئے. آج میں ابھی کسی سی ایس پی آفیسر سے ملنے کے لیے گیا، کوئی سیکرٹری صاحب تھے. میں نے کہا جی آپ پہ کتنی ذمہ داری؟ اس نے کہا جی بس صبح 9 بجے آتے ہیں جناب اور راتیں ہی ہو جاتی ہیں، پتہ نہیں گھر جانے کا ٹائم ہی کوئی نہیں. کل رات بھی 12 بجے فارغ ہوئے. تو اس نے کہا کہ یہ مجھے اپریشیٹ کرے گا کہ بھائی بہت. میں نے کہا جی یہ تو آپ کی نالائکی ہے، یہ تو نالائکی کی بات ہے. کیونکہ کتنے کی ذمہ داری آپ کی ہے؟ ایک محکمہ ہی ہے نا آپ کے پاس. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہ ساری کائنات کی ذمہ داری. حضور سارے انسانوں کے نبی، قیامت تک آنے والے زمانوں کے نبی، قیامت تک آنے والی ساری مخلوق کے نبی. اور بیوی کے لیے وقت، بچوں کے لیے وقت، گھر کے لیے وقت، دوستوں کے لیے وقت، اللہ کے لیے علیحدہ وقت، اپنے لیے علیحدہ وقت. تم حضور سے زیادہ ذمہ دار ہو. اس لیے میں کیا آپ کو یہ کہہ رہا ہوں، نالائکی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم نے اپنے نبی کی زندگی نہیں سیکھی. اگر اپنے نبی کی زندگی سیکھ دے، خدا پاک کی قسم اللہ ہماری زندگی کو آسان کر دیتا. اللہ نے اپنے نبی کو جو زندگی دی ہے ہماری زندگیوں کو آسان کرنے کے لیے دی ہے. یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے. کل میں یہاں PCSIR میں بات کرنے کے لیے گیا تو میں نے کہا ربیع الاول کا مہینہ جلوس نکالنے کا مہینہ نہیں ہے کہ جی جلوس نکل رہے ہیں چلو بس اور دے جناب نعرے اور یہ. اس لیے یہ ربیع الاول تو یہ مہینہ تھا کہ اس مہینے میں حضور کی سیرت سیکھی جاتی، حضور کی زندگی سیکھی جاتی، حضور والے اخلاق سیکھے جاتے،
حضور والی مسکراہٹ سیکھی جاتی، حضور والا عمل سیکھا جاتا. اگر حضور کی زندگی سیکھ لیں تو خدا کی قسم ہمارا سارا مسئلہ ختم ہے. ایسی زبردست زندگی، ہمارے سارے کام ہو جائیں گے اگر نبی کی زندگی سیکھ لی تو. ہم پھنسے کس لیے ہوئے ہیں کہ جی سویرے 9 بجے آئے تھے رات 12 بجے تک بزی. یہ حضور کی زندگی نہ سیکھنے سے ہے. اگر نبی کی زندگی سیکھ لیں تو اللہ ہمیں اتنا وقت دے دے گا، اتنا. کیونکہ دیکھو ایک چیز ہوتی ہے برکت. اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی کی زندگی میں برکت رکھی ہے. جو نبی کی زندگی سیکھتا ہے اس کی زندگی میں برکت آ جاتی ہے. جو نبی کی زندگی سیکھتا ہے اس کی زندگی میں برکت آ جاتی ہے. برکت کیا ہوتی ہے؟ برکت یہ ہوتی ہے کہ ایک آدمی نے کہا کہ جی 49 سال کی عمر میں انہوں نے سینکڑوں کتابیں لکھ لی ہیں دین کی. 49 سال میں سینکڑوں کتابیں لکھ لی اور دین کا اتنا کام کر لیا دنیا میں کہ کہاں کہاں دین کا کام کر گئے. 49 سال کی ہو کے مر گئے. تو میں نے ان کے بیٹے سے پوچھا، میں نے کہا یہ تمہارے ابا اتنا کام کیسے کر گئے؟ 49 سال میں اتنا کام کیسے کر سکتا ہے آدمی؟ اتنی موٹے کی کتابیں لکھی انہوں نے جس میں حدیثیں ڈھونڈی، انہوں نے حدیث ڈھونڈ کے اتنا کام. تو وہ ہنسنے لگے، کہنے کہ یہ انسان نہیں کر سکتا، یہ اللہ کی دی ہوئی برکت سے ہوا. جب اللہ برکت دیتے ہیں میرے دوستوں وقت میں برکت آ جاتی ہے. تھوڑے وقت میں اللہ سارے کام کر دیتا ہے. اس کو پورے دن میں قرآن پڑھنے کا وقت ملتا ہے، نفل پڑھنے کا وقت ملتا ہے، ذکر کرنے کا وقت ملتا ہے، لوگوں سے ملنے کا وقت ملتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کتنی برکت تھی کہ آپ ساری رات اللہ کے سامنے کھڑے رہتے ہیں اور پورے عالم کی ذمہ داری. یہ کس طرح ممکن ہے کہ ایک انسان پوری رات اللہ کے سامنے کھڑا رہے اور پھر سارا دن بھی لوگوں میں کام کرے، گھر والوں کو بھی ٹائم دے، بچوں کو بھی. یہ کوئی انسان نہیں کر سکتا، یہ برکت سے ہو سکتا ہے. اور یاد رکھو میرے دوستو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی تھی وہ ساری انسانیت کے لیے تھی کہ جو اس زندگی کو اپنائے گا اس کی زندگی میں یہی برکتیں آئیں گی. ایک آدمی سے میں نے کہا یار حضور کی سنت پہ عمل کرو. وہ کہتا جی توبہ 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 اسی اس کابل کی طرف حضور دی نقل ماریے. بس بتاؤ کیسی جہالت. اس سے بڑی جہالت کیا ہوگی؟ اس لیے کہ ہم حضور کی زندگی کو جانتے ہی نہیں. کل میں نے وہاں کہا، میں کہا دیکھو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے جو گالی گلوچ اختیار کرے گا، گالی گلوچ جو گالی نکالے گا وہ اللہ کی نگاہ سے گر جائے گا. کون کہہ رہا ہے؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضور کی بات غلط بھی ہو سکتی ہے. یہ تو ہو سکتا ہے کہ کل کا سورج مشرقی مغرب سے نکلے، لیکن حضور کی بات غلط ہو جائے یہ نہیں ہو سکتا. حضور فرما رہے ہیں کہ گالی نکالنے والا اللہ کی نگاہ سے گر گیا. اب بتاؤ تم گالیاں نکالنے والے کو پیر بنا رہے ہو، وہ گالی نکال رہے ہو، کہہ رہے سبحان اللہ، انا للہ و انا الیہ. کل مجھے ایک مفتی صاحب نے بتایا، سن لو غور سے. انہوں نے کہا کن باتوں سے آدمی کافر ہو جاتا ہے. شراب پینے سے آدمی کافر نہیں ہوتا، شراب پینے سے آدمی کافر نہیں ہوتا، لیکن بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے شراب پی گیا تو کافر ہو جائے گا. بسم اللہ پڑھ کے شراب پی، یہ کافر ہو گیا. اگر اب مرے گا تو کفر میں مرے گا، کیونکہ انہوں نے مذاق اڑایا، اللہ کے نام کا مذاق اڑایا. ایک آدمی گالی نکال رہا ہو، کہہ رہا سبحان اللہ، انا للہ توبہ توبہ. یہ اگر ابھی مر گیا اس کا کیا بنے گا؟ اس نے اتنا مذاق اڑایا اللہ کا. اللہ کے نبی کے فرمان سمجھو میرے دوستو. یہ مہینہ بھائی، یہ جو کہ یہاں تو وہ ابھی بھائی جنگیر کہہ رہے تھے یار آدھا گھنٹہ ہوتا ہے یہاں تو بات تفصیل، آدھے گھنٹے میں کیا بات ہو سکتی بتاؤ. ابھی تو میں نے بات شروع کی تو بات آدھا گھنٹہ ختم ہو گیا. اللہ کے نبی کی زندگی کون بیان کرے گا؟ ایک زندگی کا ایک آج میں ایک بات بتاتا ہوں. اس ربیع الاول کے مہینے کی برکت سے ایک بات آپ کو کہتا ہوں کہ صرف اور صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بول پہ عمل کر لو، ایک فرمان پہ، کہ آپ نے فرمایا میرا امتی جھوٹا نہیں ہو سکتا، میرا امتی
میرا ماننے والا جھوٹا نہیں ہو سکتا، میرا ماننے والا جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ کیا ربیع الاول منانا ہے ہم نے، کیا حضور کو خراج تحسین پیش کرنا ہے، ساری امت ہی جھوٹ بولنے کو گناہ ہی نہیں سمجھتے۔ کیا سمجھا ہم نے اپنے نبی کو؟ اس مہینے کی اس برکت سے آج کے میری اس درخواست ہے آپ سے، ایک سنت پہ عمل کرنے کی نیت کر لو کہ آج کے بعد اس زبان سے جھوٹ نہیں بولوں۔ خدا کی قسم، جو اپنی زبان سے سچ بولنا سیکھ لے گا، اللہ اس کی زبان کو اپنا نام بولنے کے لیے، اپنے حبیب کا نام بولنے کے لیے چن لے گا۔ اللہ اس کی زبان سے اپنی تعریف جاری کرا دے گا، اپنے حبیب کی تعریف جاری کرا دے گا۔ جو زبان سچ بولنا سیکھ لے گی، جھوٹی زبانوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی تعریفیں جاری نہیں کرایا کرتے۔ ابھی انشاءاللہ تعالیٰ یہ ربیع الاول کا مہینہ شروع ہوا ہے، آج میں نے تھوڑا سا آپ کی بات کی ہے، انشاءاللہ اگر اللہ نے زندگی موقع دیا اگلے جمعے انشاءاللہ حضور کی باتیں دہرائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو آج کا دن ایک بات پہ عمل، ہر جمعے انشاءاللہ جو بات کروں گا وہ اس پہ ایک ایک بات پہ بھی عمل کریں گے نا تو حضور کی زندگی پالیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی حضور کی زندگی سیکھنے کی اور آپ حضرات کو بھی سیکھنے کی، سمجھنے کی، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔